معزز خواتین و حضرات، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی میں گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہیں مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں، لہٰذا اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ حضرت رابعہ بصری کون تھیں اور رابعہ بصری نے شادی کیوں نہ کی، اور حضرت رابعہ بصری زنا سے کس طرح بچی، اور ہاں، رابعہ بصری کی گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار کا انوکھا اور سچا قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بلکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو حضرت حسن بصری کی کرامات سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، یہاں سب سے پہلے جان لیجئے کہ حضرت رابعہ بصری بڑے اونچے درجے کی تابعیہ ہیں۔ تابعی وہ شخص کہلاتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی حالت پر اس کا انتقال ہوا ہو، چاہے یہ ملاقات کثیر مدت کے لیے ہو یا قلیل۔ صحابی اور تابعی دونوں طبقات کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک پردہ نشین مخدومہ اور خلوص کا پیکر تھیں۔ عشق الہی کی آگ میں جلنے والی یہ خاتون مریم ثانی تھیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس و باز میں اگر آپ نہ ہوتی تو حضرت خواجہ صاحب باز نہیں فرمایا کرتے تھے۔ خواتین میں جو اولیاء اللہ گزری ہیں ان میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے معاف فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں اتنی زیادہ پیوست ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنی زیادہ مستغرق رہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر اوقات میں آپ کی طرف دھیان نہیں جاتا اور آپ کی محبت مجھے اپنے دل میں زیادہ محسوس نہیں ہوتی جتنی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق رہتی ہو وہ بھی میری ہی محبت ہے، لہٰذا اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا مقام تصوف میں جس قدر بلند ہے اسی قدر ان کی زندگی کے حالات و واقعات پردہ اخفا میں ہیں۔ یہ حیرت انگیز اتفاق ہے کہ قدیم تذکرہ نگاروں نے آپ کے سن پیدائش کا ذکر نہیں کیا، البتہ دور جدید کے تذکرہ نگاروں نے تحقیق کے بعد آپ کی ولادت 97 ہجری لکھی ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل تھا، جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے لیکن قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود متقی و پرہیزگار تھے، لہٰذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر نہ کوئی شکوہ تھا نہ شکایت۔ آپ پیکر تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار اور توکل و قناعت کی دولت پر خوش۔ حضرت رابعہ بصریہ کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل کے یہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوں اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھ دیا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا عادی قلندر تھیں اور بصرہ شہر میں متولد ہوئیں، اسی لیے بصری کہلائیں۔ آپ بہت زیادہ عابدہ، زاہدہ، صابرہ، شاکرہ اور کشف و کرامات والی تھیں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا کی زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے جن پر چل کر وہ نہ صرف دنیا بلکہ اپنی عاقبت بھی سنوار سکتے ہیں۔ آپ ایک متقی اور متوکل بزرگ حضرت شیخ اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے وقت گھر میں فاقوں کی نوبت تھی، لہٰذا آپ کی والدہ نے شیخ اسماعیل سے کہا کہ کچھ پڑوس سے قرض لے لیں تاکہ یہ مشکل وقت گزر جائے۔ آپ کے والد محترم نے مجبوری کے عالم میں آدھی رات کو پڑوسی کے دروازے پر دستک دی، کیونکہ غیر اللہ سے سوال کرنا ان کی غیرت ایمانی کو گوارا نہ تھا۔ پڑوسی نیند میں تھا، اس نے دروازہ کھٹکنے کی آواز نہ سنی نہ دروازہ کھولا۔ بس آپ خالی ہاتھ واپس لوٹے تو آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ شیخ صاحب پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بیٹی کی ولادت پر مبارکباد دی اور فرمایا، اسماعیل پریشان نہ ہو، تیری یہ بچی عارفہ کامل ہوگی۔ اگر مالی پریشانی ہے تو صبح حاکم بصرہ عیسیٰ زردان کے پاس جانا، میری طرف سے ایک خط لکھ لینا کہ تم مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ
اور ہر جمعرات کو 400 مرتبہ درود بھیجتے ہو، اس جمعرات کو تحفہ دینا بھول گئے، اس لیے 400 دینار بطور کفارہ خط دینے والے کو دے دو۔ صبح جب شیخ صاحب خط لے کے حاکم بصرہ عیسیٰ کے پاس گئے تو اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں شیخ صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ اسی خوشی میں 1000 دینار غربہ میں تقسیم کیے اور 400 دینار شیخ صاحب کو دیے۔ جب حضرت رابعہ بصری 5 سال کی ہوئیں تو والدین کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ 8 برس کی عمر میں بصرہ سخت قحط کا شکار ہو گیا اور کسی شکی القلب نے پکڑ کر آپ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے متمول شخص عتیق کے ہاتھوں بیچ دیا۔ آپ کا حاکم بہت ظالم تھا، جس کی وجہ سے حضرت رابعہ بصری کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہر دکھ کو صبر و استقامت سے برداشت کیا۔ ایک رات چھوٹے سے کمرے میں مٹی کے دیے کی روشنی میں ایک خوبصورت بالغ لڑکی بارگاہ عزتی میں نہایت خشوع و خضوع سے محو ذکر و فکر تھی کہ اس کے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کمرے میں روشنی دیکھی تو اٹھ کر ایک چھوٹے سے سوراخ سے اندر جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ لڑکی، جس کا نام رابعہ تھا، نہایت عجز و انکساری سے کہہ رہی تھی، اے احکم الحاکمین، میں یتیم و مبتلا مصیبت ہوں، غلامی کی زنجیروں نے مجھے جکڑ رکھا ہے، دکھ درد اور جور و ستم برداشت کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود صبر میرا منشا و مقصود تیری رضا جوئی ہے۔ اے رب العزت، میں قلب و روح سے تیری اطاعت کی تمنائی ہوں، مجھے رات کو سکون تیری عبادت سے میسر آتا ہے، مگر بے بس و لاچار ہوں، میں ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے نہ ہٹتی، مگر تم نے مجھے ایک پتھر دل انسان کے ہاتھوں میں سونپ رکھا ہے۔ اس کے آقا نے یہ جب الفاظ سنے تو لرزہ پر اندام ہو کر تڑپ اٹھا۔ اس نے دوبارہ روزن سے اندر کی جانب جھانکا تو یوں محسوس ہوا جیسے رابعہ کے سر پر کوئی نورانی چراغ روشن ہو، جس سے سارا کمرہ بقائے نور بنا ہو۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو رابعہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آقا نے دلگیر آواز میں کہا، رابعہ، میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اب سے تو آزاد ہے، دل چاہے تو میرے پاس رہ سکتی ہو، اور اگر کہیں جانا چاہتی ہو تو مالک و مختار ہو۔ حضرت رابعہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی۔ تاجر عتیق کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ رابعہ بصرہ سے ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئی، جہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہاں اپنے قرآن حفظ کیا، اسرار فقہ و حدیث و تفسیر کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث مبارکہ ازبر کی، کیونکہ ان دنوں حفظ و حدیث کی بنیاد تعلیم و تعلم تھی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد وہ دل و جان سے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئی۔ جب وہ سوتی تو تھوڑی ہی دیر بعد بڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی تھیں، آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے، نفس کو ملامت کرنے لگتی کہ وہ اتنی دیر اپنے رب ودود سے کیوں غافل رہیں۔ بعد از نماز عشاء چھت پر جا کر ہاتھ پھیلا کر کہتی، اے پروردگار، ماہ و نجوم روشن ہو گئے، تیری مخلوق بستروں پر دراز ہے، عمراء اور بادشاہوں نے اپنے دروازے قفل کر لیے ہیں، ہر دوست اپنے دوست سے محو خلوت ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تمام رات عبادت میں مصروف رہتی، بوقت فجر قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور دن چڑھنے تک مناجات کرتی رہتی۔ پھر کہتی، میرے اللہ، رات بیت گئی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو نے میری صلات قبول فرما لی ہے۔ تیری عزت کی قسم، میرا یہی طریقہ رہے گا جب تک تو مجھے جواب نہ دے گا۔ اگر تو مجھے اپنے در سے دھتکار بھی دے گا تو میں نہ ہٹوں گی، کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گر گیا۔ اللہ کے عشق و محبت نے اسے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی سی غذا اور ٹھنڈ ڈھانپنے کے کپڑوں پر قناعت کرتی تھی، اپنی جوانی رضا الہی کے لیے وقف کر دی۔ حضرت رابعہ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتی تھیں۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، میرا منشا ثواب حاصل کرنا نہیں، میں ہادی برحق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں، تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکیں کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو، اس کا عمل کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رضائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رابعہ بصری کا مقصود تھا اور روز جزا ملاقات کا متمنی تھی۔ اکثر کہا کرتی تھی کہ میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتی بلکہ محبت کی وجہ سے کرتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب زاہدانہ زندگی کی ابتدا کی تھی تو اس وقت اور بعد میں بھی شادی کے پیغامات آتے رہے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الواحد بن زید نے، جو علم تصوف میں حضرت رابعہ کا ہم پلہ تھے، شادی کا پیغام دیا۔
تو آپ نے اسے عرصے تک اپنے گھر نہیں آنے دیا۔ کسی نے شادی نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو جواب دیا کہ مجھے 3 باتوں سے چھڑا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ استفسار پر فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا میں اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ دوسری بات کہ قیامت کے دن مجھے میرا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب روز حشر دانے ہاتھ والے بطرف جنت اور بائیں ہاتھ والے بجانب جہنم جائیں گے تو میں کن لوگوں میں شامل ہوں گی؟ پوچھنے والے نے کہا کہ اس کا علم تو صرف باری تعالیٰ کو ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے فرمایا بس یہی بات ہے، اور مجھے ان باتوں کی فکر ہے، لہٰذا میں اپنے شوہر کے لیے کیوں کر وقت نکال سکتی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری کے ایمان و استقلال کی جو کیفیت تھی اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہا دوران نماز سو گئیں، اتنے میں ایک چور آ گیا اور چادر اٹھا کر چل دیا، مگر اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے گھبرا کر چادر رکھ دی تو دروازہ نظر آ گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، چور کو آواز آئی اب بھی تو باز نہ آیا تو دائمی اندھے ہو جاؤ گے۔ اس گھر کی مالکہ ہماری دوست ہے، اس نے اپنے آپ کو ہماری حفاظت میں دے رکھا ہے۔ ایک دوست سو رہا تھا تو دوسرا جاگ رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کیا۔ ایک بار آپ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا مہمانوں کی توازوں کے لیے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ خادمہ نے بتایا کہ صرف 1 روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ 1 روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویش کے پاس تشریف لے آئی۔ ابھی تو ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تکمیل کی اور حضرت رابعہ بصری مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد خادمہ حاضر ہوئیں اور اس نے عرض کیا ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے، کتنی روٹیاں؟ حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے پوچھا۔ جب خادمہ نے بتایا کہ 2 روٹیاں تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا اور وہ کھانا ہمارا نہیں۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو آپ کو بتایا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے جواباً فرمایا اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک شخص اور کھانا لے کر آیا۔ پھر جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو حضرت رابعہ نے مسرت کے لہجے میں فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارا ہی ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا۔ پھر جب درویش کھانا کھا چکے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ نے درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ اس حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر رزاق عالم سے سودا کیا تھا، پھر ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں لے کر آیا، میں نے جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی تردد کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق ہے اور دینے والے کی شان رزاقی کو ظاہر کر رہا تھا۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی تھی۔ حضرت رابعہ رضی اللہ عنہا کی صبر و کنات اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیرت زدہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہا کو 1 سوئی، 1 بال اور 1 موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا بھیجا کہ موم کی طرح جہان کو روشن کرو اور خود کو جلاؤ، سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ پر رہو اور کام کرتے جاؤ، اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہوں۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں عورت وہ ہے جو خدا سے دل طلب کرے اور جب دل مل جائے تو دل کو اسے واپس کر دے تاکہ اس کی حفاظت کرے۔ ایک مرتبہ کچھ بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتے ہو؟ ایک نے کہا آتش دوزخ کے خوف سے، دوسرے نے کہا کہ جنت کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ خوف و طمع کی عبادت تو بہت بری ہے۔ پوچھا پھر آپ کس لیے عبادت کرتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی طمع نہیں ہے؟
فرمایا پہلے ہمسائے کی تلاش کرو، پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے، اس لیے جنت و دوزخ کا عدم وجود برابر ہے۔ اگر جنت و دوزخ نہ ہوتی تو اس کی عبادت ہی نہ کی جاتی، کتنا ہی اچھا ہو کہ اس کی عبادت اسی کے لیے کی جائے۔ سب خاموش ہو گئے۔ آپ ایک مرد کامل کسی عقل رکھتی تھیں، دقیق مسئلہ بھی آسانی سے حل کر دیا کرتی تھیں۔ آپ کی محفلوں میں بڑے بڑے بزرگ تشریف لایا کرتے تھے، جن میں حضرت سفیان ثوری، حضرت مالک بن دینار، حضرت صالح، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہم قابل ذکر ہیں۔ ایک مرتبہ جب رغبت دنیا پر گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت رابعہ بصری نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم بہتر صوفی ہوتے اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی۔ حضرت سفیان نے پوچھا، آپ نے کس چیز میں رغبت دیکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم باتیں بہت کرتے ہو۔ اس سے حضرت رابعہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ دنیا کی باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو عام لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی علالت کی خبر پا کر حضرت سفیان ثوری آپ کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ کی اتنی ہیبت تھی کہ آپ خاموش رہے اور زبان سے کچھ نہ نکلا۔ آخر آپ کے فرمانے پر سفیان ثوری نے کہا، آپ اپنی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا کہ جانتے ہو کہ علالت اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور پھر ایسا کہتے ہو میں اس کی مرضی کے خلاف اس سے کیوں درخواست کر سکتی ہوں کہ دوست کی مرضی کے خلاف کرنا درست نہیں۔ پوچھا کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا ہاں، 12 برس سے ترکی خرمے کھانے کو دل چاہتا ہے جو بہت ارزاں فروخت ہوتے ہیں، لیکن میں نے نہیں کھائے کہ کنیز ہوں اور کنیز کی کوئی آرزو نہیں ہو سکتی۔ دراصل سچا عاشق تو محبوب کی مرضی میں ہی اپنی خوشی تلاش کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری 1200 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ ایک اعلیٰ کردار کی عورت تھیں جنہیں عرب ہو یا عجم سب لوگ جانتے تھے۔ دنیاوی لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا، نہ تو وہ خوبصورت تھیں اور نہ ہی کوئی اعلیٰ خاندان کی تھیں۔ وہ ایک غلام تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ کی بھی اچھی نہیں تھی۔ صرف ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی شادی تو ہوئی لیکن وہ اولاد کے قابل نہیں تھیں، بانجھ تھیں، لیکن اللہ کے بے حد قریب تھیں۔ رات کے وقت اپنے خاوند سے پوچھتی تھی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اگر وہ کہتے کہ نہیں تو رابعہ بصری جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور فجر کی اذان تک اللہ کی عبادت کرتی رہتی، لیکن وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حسن بصری جو کہ بصرہ کے امام تھے، خود چل کر اپنی شادی کا پیغام لائے، اس لالچ میں کہ رابعہ بصری کی وجہ سے ان کی بھی بخشش ہو جائے۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دیں، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سے سوال؟ تو فرمایا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ جواب آیا کہ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نمبر 2 کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اعمال نامے اٹھائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں؟ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ نمبر 3 رابعہ بصری کہنے لگی کہ یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولنے لگے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی تو کسی کے گناہ، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں؟ جواب میں کہنے لگے یہ بھی نہیں پتا۔ نمبر 4 اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط پار کرنے لگیں گے تو کچھ گزر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے، میں پار کر لوں گی یا دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو کہنے لگے مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ تو پھر رابعہ بصری نے فرمایا کہ جاؤ، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں۔ ایک دن رابعہ بصری اٹھی سالن پکانے کے لیے تو دیکھا کہ پیاز کوئی نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ، نہ ہی کوئی خادمہ۔ افسوس میں پڑی کہ پیاز کہاں سے لاؤں؟ اتنے میں ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جب وہ چیل اوپر آئی ہے تو اس کے پنجے چھوٹے اور پیاز سیدھا رابعہ بصری کی گود میں آ گرا۔ کیونکہ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں، ہم پرندوں کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا نکاح و شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ میں اپنی آپ مالکہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔ یہ سوال اسی سے کیجئے۔ پوچھا اللہ تعالیٰ کو کس طرح جانتی ہیں؟ فرمایا چون و چرا سے تم جانتے ہوگے، میں تو بے چون و چرا جانتی ہوں۔ ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ اولاً آیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ ثانیہ بروز حشر میرے دائیں ہاتھ میں ہی نامہ اعمال دیا جائے گا؟
ثالثاً قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے بہشت میں اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا کو ہی ہے۔ فرمایا تو پھر جسے اتنے عظیم افکار و اغمام پیش ہوں وہ بھلا کیا شوہر کر سکتی ہے؟ ایک دفعہ آغاز موسم بہار میں آپ معتکف ہو گئیں۔ خادمہ نے عرض کیا موسم بہت لطف افروز ہے، باہر آ کر سانح حقیقی کی صنعت کو ہی ملاحظہ فرمائیے۔ جواب دیا میرا کام تو سانح کو دیکھنا ہے نہ کہ صنعت کو۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سوئی، ایک بال اور ایک موم کا ٹکڑا بھیجا اور کہلوا دیا کہ موم کی طرح جہان کو روشن اور منور رکھو اور خود کو جلاؤ، سوئی کی طرح ہمیشہ اپنی جگہ رہو اور کام کرتے جاؤ، اور پھر بال کی طرح سیدھے رہو تاکہ تمہارے سب کام درست ہوں۔ لوگوں آنکھوں، کانوں اور زبانوں کی طرف سے منزل ربانی نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہاتھ پاؤں سے کوئی کام چل سکتا ہے۔ یہ معاملہ صرف دل کے ساتھ ہے۔ کوشش یہ کرو کہ دل بیدار ہو جائے، اور جب یہ بیدار ہو گیا پھر کسی کی بھی حاجت نہیں۔ دل بیدار وہی ہے جو حق میں گم ہو جائے، اور جو اس میں گم ہو گیا اسے پھر کسی یار کی ضرورت نہیں کہ یہی درجہ فنا فی اللہ ہے۔ فرمایا عورت وہ ہے جو خدا سے دل طلب کرے اور جب دل مل جائے تو دل کو اسے واپس دے دے کہ وہ اسے حفاظت سے رکھے۔ حضرت صالح قزوینی کا یہ قول سن کر جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے ضرور کھلتا ہے۔ فرمایا کب تک آواز دیتا رہے؟ کھولے گا کون؟ بند کس نے کیا ہے کہ پھر کھولنے کی ضرورت لاحق ہو؟ صالح نے جو یہ سنا تو حیرت زدہ ہو کر فرمایا کہ مجھے مرد کی جہالت اور عورت کی دانائی پر تعجب ہے۔ ایک شخص رو رو کر ہائے غم پکار رہا تھا۔ آپ نے سن کر فرمایا ہائے بے غمی کہے، اگر غمگین ہوتا تو دم مارنے کی بھی ہمت نہ ہوتی۔ کچھ بزرگ حاضر خدمت ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اللہ کی عبادت کس غرض سے کرتے ہو؟ ایک نے کہا کہ آتش دوزخ کے خوف سے، دوسرے نے کہا جنت کا آرام پیش نظر ہے۔ فرمایا یہ خوف و طمع کی عبادت تو بہت بری ہے۔ پوچھا پھر آپ کس لیے عبادت کرتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی طمع نہیں؟ فرمایا پہلے ہمسائے کی تلاش ضروری ہے، پھر گھر کی تلاش ہونی چاہیے۔ اس لیے دوزخ اور جنت کا عدم وجود برابر ہے۔ اگر جنت و دوزخ نہ ہوتی تو کیا اس کی عبادت ہی نہ کی جاتی؟ کیا اسے اتنا بھی استحقاق نہیں تھا کہ اس کی عبادت اسی کے لیے کی جائے؟ سب خاموش ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سیدہ رابعہ بصری کی آزمائش کی غرض سے کہا کہ خدا نے فضائل مردوں کو بہت دیے ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی بہت ہوئے، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا، آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا، پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا تمہارا قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی عورت بھی مخنث ہوئی ہے؟ حالانکہ ہزاروں مرد مخنث ہوئے۔ ایک بار آپ علیل ہوئیں، لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا، آپ نے کہا میرے دل کو بہشت کی طرف توجہ ہوئی تو حق تعالیٰ مجھ پر خفا ہوا، اس کا عتاب میری علالت کا باعث ہے۔ حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بلخی حضرت رابعہ بصری کے ہاں تھے اور صدق کی بابت آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مارے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے کہا اس قول سے خودی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفیق بلخی نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت حاصل نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے، اب آپ بھی کچھ فرمائیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے۔ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی۔ شیوخ بصرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر دنیا کی مذمت کرنے لگے۔ حضرت رابعہ نے کہا کہ معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اسی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ سیدہ رابعہ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی تھیں۔ فرمایا کہ ہم
خدا کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی۔ آپ مناجات میں کہتی تھیں اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بھید ظاہر کر دوں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے 1000 برس کی راہ پر بھاگ جائے گی۔ اور فرماتی تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے، اور جو حصہ عقبہ میں میرے لیے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اور فرمایا میں دوزخ کی خوف سے تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر، اور اگر تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر۔ اور فرمایا خدا اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا، دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا۔ غیب سے آواز آئی اے رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قریب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرمایا خدا میرا کام اور میری آرزو دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار، آگے تو مالک ہے جو چاہے کر۔ ایک شب کو عبادت کرتے وقت رابعہ بصری نے فرمایا خدایا میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا جو مشائخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے، دیکھا کہ آپ کا وصال حق ہو چکا ہے۔ آپ نے اس دنیا بے بقا سے کوچ فرمایا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے، میں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اور خدا سے کہو کہ جب تم نے ایک عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں کر تجھے بھول جاتی، حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ، کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے۔ ناظرین، جب حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کے علاقے میں دھوم تھی تو ایک نوجوان ایک دن شادی کی خواہش لے کر ان کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہوا تو سامنے کیا تھا اور نوجوان کیسے وہاں سے واپس لوٹا، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ سیرت حضرت رابعہ بصریہ صفحہ نمبر 41 میں لکھا ہے کہ ابتدا میں حضرت رابعہ بصریہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرے کے ایک بازار میں نظر آیا تو عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصریہ کے گھر جا پہنچا۔ رابعہ بصریہ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کسی وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوئے ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا، واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھیں۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصریہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گم ہو گئی۔ رابعہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا، نیک خاتون میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔
لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصریہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سال ہا سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرے کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصریہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصریہ مخدومہ شب و روز عبادت میں رہتی تھیں۔ آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا، اس پر اسباب لاد کر چل پڑی۔ راہ میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا، ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا کہ تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئیں۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی، اے ساری کائنات کے بادشاہ، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیاباں میں سراسیمہ کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلی۔ حضرت رابعہ قریب مکہ معظمہ کے پہنچیں تو چند دن بیاباں میں قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور ایک خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے۔ میری عرض ہے کہ تو مل جائے۔ حق تعالیٰ کی جانب سے غیبی آواز آئی، اے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم تہ و بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کہ تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ نے دیدار کی آرزو کی، ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئیں، تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ کہا، میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگے؟ آپ سے حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا؟ آپ نے فرمایا، میں نے کل موجودات کو خدا کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا، تم نے خدا کو کیوں کر جانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بے چون و چرا خدا کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی؟ فرمایا، اس جہاں سے آئی ہوں اور اسی جہاں میں جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جہان میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا، افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو جواب دیا، اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہاں سے ملتا ہے اور میں کام اس جہان کے کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھیں۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں، اس لیے کہ اس کی خوگر ہو گئی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ موت کی وقت ندا آئے تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب گنہگار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک خدا توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گنہگار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب خدا نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا، اعضاء سے خدا کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو، اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی اعضاء کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد اعضاء کی اس کو ضرورت نہ ہو، اور یہی درجہ فنا کا ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ قیامت کے روز خدا کا ذکر کرنے والے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچی تو کچھ ایام بیاباں میں مقیم رہ کر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی متمنی ہوں۔
چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رابعہ، کیا تم نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ اور کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی اور ہم اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند دوستوں کو لے کر حضرت رابعہ بصریہ کے گھر گئے۔ اس وقت حضرت رابعہ کے گھر چراغ نہیں تھا۔ مہمانوں کی سہولت کے لیے آپ نے اپنی انگشت شہادت کو اپنے لبوں سے چھوا اور چراغ کی طرح روشن کر دیا، اور اس طرح صبح تک چراغ جلتا رہا۔ ایک دن خواجہ حسن بصری نے رابعہ بصری کو مشورہ دیا کہ نکاح کر لو۔ رابعہ نے کہا کہ نکاح کی ضرورت تو جسم کو ہوتی ہے، میں تو اپنے جسم کو فنا فی اللہ کر چکی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے ایک سے زائد حج کیے، لیکن ان کا زمانہ متعین کرنا دشوار ہے، کیونکہ اس ضمن میں تاریخ خاموش ہے۔ وصال سے قبل آپ پر نکاحت و ناتوانی غالب آ گئی۔ ہر وقت گریہ کا عالم طاری رہتا تھا اور دعا کرتی تھیں کہ جو مرض مجھے لاحق ہے اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں، اس لیے مجھے موت دے دے۔ ہفتہ بھر میں تھوڑا سا کھاتی تھیں، گوشہ تنہائی میں ذکر الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ ایک چھوٹے سے بانس پر اپنا کفن لٹکا رکھا تھا۔ حضرت رابعہ بصری عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی تھیں کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھے تھے۔ عبادت کے بارے میں آپ کا طرز فکر بڑا عجیب تھا۔ آپ خوف اور طمع سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھیں۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے ہوئے بھاگی چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے چلی ہوں کہ لوگ اسی کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصری ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہی تھیں، اے میرے معبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ ہی میں ڈال دینا، اور اگر میری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا، اور اگر میں صرف تیرے ہی لیے تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ رابعہ بصری نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو ہو گئیں۔ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت، نفیسات اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیہ کا کام بھی لیتی تھیں۔ وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے متقدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء، محدثین اور فقہا سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گو رابعہ بصری کو شادی کے لیے کئی پیغامات آئے، جن میں سے ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے وقت تھا اور نہ طلب۔ رابعہ بصری کو کثرت رنج و الم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ رابعہ بصری کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔ جب ایک مرتبہ رابعہ بصری ساحل فرات پر موجود تھی تو حسن بصری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مصلی بچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز ادا کریں۔ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر رابعہ بصری نے اپنا مصلی ہوا کے دوش پر بچھایا اور فرمایا کہ آئیے یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نظروں سے اوجھل رہیں۔ پھر بطور دلجوئی رابعہ بصری نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے انجام دیا ہے وہ تو پانی کی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا ہے وہ ہوا کی ایک حقیر مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ شب و روز رابعہ بصری کے یہاں مقیم رہے۔
اور حقیقت و معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ نہ تو اس دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں ایک مرد ہوں اور نہ یہ کہ رابعہ عورت ہے۔ چنانچہ میں نے وہاں سے واپسی کے وقت خود کو مخلص پایا۔ حضرت رابعہ بصری کو بچپن سے ہی قرآن پاک اور بزرگان دین کے اقوال سے لگاؤ تھا۔ وہ انتہائی ذہین و فطین، شائستہ اور مہذب خاتون تھیں۔ بچپن سے ہی حلال و حرام کی تمیز تھی۔ ایک دن سب گھر والے کھانے کے لیے جمع ہوئے مگر وہ کھانے سے دور رہیں۔ والد نے پوچھا، رابعہ تو کیوں کھانا نہیں کھاتی؟ انہوں نے نہایت غمگین لہجے میں جواب دیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ والد نے کہا کہ بیٹی یہ کیسی بات ہے، ہم کیوں حرام کھائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ آخری ایام میں کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب موت قریب آ گئی تو خادمہ سے کہا کہ میری وفات کا علم عام نہ ہو۔ بالوں کا جبہ جو میں پہنتی تھی اور سامنے لٹکا ہوا ہے اسی کا کفن دیا جائے اور سر کو سیاہ چادر سے ڈھانپ دیا جائے، اور جب آپ کی روح مبارک قبض سے انصری سے پرواز ہوئی تو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ چنانچہ تجہیز و تکفین کے بعد عاشقہ صادقہ کو بصرہ میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ معرفت الہیہ کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اس کی راہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے۔ باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ سجدوں کو شرف قبولیت بخشے۔ رابعہ بصری ایک بہت ہی نیک اور عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ آج لوگ ان کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں جب آدھی رات کو مصلے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس وقت گلیوں میں پھرنے والا چوکیدار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے کہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے زنا سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ رابعہ بصری جیسی پاک دامن اور عابدہ زاہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آ رہے ہیں تو آج کل کے اس گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف بے حیائی، بے پردگی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے، ایسے میں کون عورت ہے جو اپنے آپ کو بچائے گی؟ فرمایا، نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادیاں کیں اور بیک وقت 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کرتے اس حال میں کہ اہل و عیال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور شام کرتے تو بھی یہی حالت ہوتی، مگر اس کے باوجود 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا ہے۔ خواتین حضرات، ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ سے کہا کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا، نکاح و شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ میں اپنی آپ مالک ہوں، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہوں۔ ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا، اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیجئے تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔ اولاً، آیا میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں گی؟ ثانیہ، بروز حشر میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا؟ ثالثاً، قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے بہشت میں اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچائے جائیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا کو ہی ہے۔ فرمایا، تو پھر جسے اتنے عظیم افکار و اقوام پیش ہوں وہ بھلا کیا شوہر کر سکتی ہے؟ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہیں۔ آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب و معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ خواتین حضرات، ہمیں حضرت رابعہ بصریہ کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں چلنا ہمارا کام ہے۔ باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ سجدوں کو شرف قبولیت بخشے۔ تو ناظرین، جب رات کو رابعہ بصری کا انتقال ہوا تو رابعہ بصری نے اپنی خادمہ سے کہا، 2-4 آدمی بلا کر مجھے جلدی سے دفن کر دو اور پھر صبح اعلان کر دینا، اور اپنی خادمہ سے کہا کہ مجھے اسی چادر میں کفن دینا جس میں تہجد پڑھا کرتی تھی، اور انہوں نے راتوں رات ان کو دفن کر کے
صبح لوگوں کو بتایا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ ہائے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ تو اگلی رات ان کی خادمہ نے انہیں خواب میں دیکھا کہ رابعہ بصری نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، حسن و جمال اور سورج چہرے پر چمک رہا ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ رویہ کیا ہے۔ خادمہ نے پوچھا کہ آپ کی وہ چادر کہاں گئی؟ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا ہے، اور وہ چادر قیامت کے دن جب میری نیکیاں تولی جائیں گی تو وہ چادر بھی ان نیکیوں میں شامل ہوگی۔ حضرت رابعہ بصریہ کا مزار مبارک بصرہ میں ہی ہے۔ یہاں پر ناظرین خواجہ حسن بصری کی کرامات کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری زندگی کے ابتدائی ایام میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفے میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرکل بادشاہ روم کے پاس لے گئے، پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اصلاً فرصت نہ ہوگی اور وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا، جس میدان میں ایک خیمہ زرعی کا قائم تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کے مخمل کا فرش تھا۔ خیمہ کی تنابیں زرعی کی تھیں، اس کی چوبیں چاندی کی تھیں، میخیں سونے کی تھیں۔ نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن کو خیمہ کے عقب میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا، لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمہ کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک طبیبوں کی جماعت اور انتہائی اہل عقل لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئیں، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئیں۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھولے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت سا رو کر یہ بھی خیمے سے باہر چلے گئیں۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال و جواہر کا خواستگار، اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے میں اب تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت یکلخت ہٹ گئی اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زاد راہ مہیا کریں، اور بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت و مجاہدے میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا اور 70 برس تک دادام زیست بے وضو نہ رہے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت خواجہ حسن بصری اپنے گھر میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے عرض کی، یا حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، آپ عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار ہیں۔
آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں ہوتا ہے، پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ حسن بصری نے ارشاد فرمایا کہ میں اس خیال سے رو رہا ہوں کہ کہیں میری ناسمجھی اور بھول سے کوئی ایسا کام مجھ سے سرزد نہ ہو گیا جو میرے پروردگار کو پسند نہ ہو، یا میں نے غلطی سے اپنا قدم کسی ایسی جگہ پر نہ رکھ دیا ہو کہ جس جگہ پر جانا میرے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اگر کبھی مجھ سے ایسا ہو گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ جاؤں اور اللہ تعالیٰ میری کوئی بھی عبادت قبول نہ فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری نے اپنے ملازم کو کہا کہ میرے لیے بازار سے نان اور مچھلی لا۔ جب وہ لایا اور سامنے رکھی تو آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، گناہگار بندے کو ایسا لذیذ کھانا کھانے سے کیا سروکار؟ نوکر نے کہا، حضور میں تو آپ کے ارشاد پر نان اور مچھلی لایا تھا۔ آپ رونے لگے، 40 دن تک کوئی چیز نہ کھائی اور فرمایا کہ اے میرے نفس، میں نے تجھے سزا دی کہ تو لذیذ کھانے کی خواہش کی تھی۔ اس طرح آپ نے تزکیہ نفس کے لیے اپنے نفس کو سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے اللہ جو عطا کرے اسے قبول کرو، خود خواہش نہ کرو۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا ارشاد کہ جو شخص کسی بد طبقہ کے لوگوں سے راہ و رسم پیدا کرتا ہے تو دراصل یہ اس کی اپنی برائی اور شرارت کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر اس کی سرشت میں بھلائی ہوتی تو وہ خود نیک و طاہر لوگوں کی صحبت کی طرف راغب ہوتا۔ چنانچہ ہر برے آدمی کو کسی دوسرے شخص یا صحبت پر الزام لگانے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نااہلیت اور نالائکی کے سبب برائی کے کنویں میں گرا۔ ان لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ صوفیہ کے گرد اپنی خواہش کے حصول کے لیے جمع ہو جایا کرتے ہیں اور نام نہاد صوفی بھی بن جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی تو جب مطلب براری نہ ہو تو اپنی راہ لیتے ہیں اور صوفیہ کرام کے منکر بھی ہو جاتے ہیں، مگر جو لوگ خدا کی رضا کی خاطر اولیاء کرام کے ہاں حاضر ہوتے ہیں وہ نہ صرف صوفیہ کی نظر میں مقبول و منظور ہو جاتے ہیں بلکہ خداوند کریم بھی ان کو برگزیدہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور یہی فرق ہے نیک اور بد لوگوں میں کہ انہیں دنیاوی مقاصد کا حصول کرنا ہوتا ہے، جبکہ نیک لوگوں کو آخرت کی دولت، بزرگان دین کی نظر عنایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت حسن بصری کے نام ایک خط بھیجا جس میں تحریر تھا کہ میرے رفیق، تم جانتے ہو کہ میں ایک بہت بڑے کام میں مبتلا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، اور آپ کے ساتھی جو اللہ کے ولی ہیں ان میں سے کسی ایک کو میرے پاس بھیج دیجیے تاکہ اس کے ساتھ رہنے سے مجھے کچھ آسانی ہو سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس خط کے جواب میں حضرت خواجہ حسن بصری نے لکھا کہ امیر المومنین کا خط میں نے پڑھا اور اس میں جو ارشاد کیا گیا تھا اسے بھی سمجھ لیا۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ رہنے سے مجھے آسانی ہو جائے گی، تو تم سمجھ لو کہ جیسے شخص کی تم تمنا کرتے ہو وہ تمہارے نزدیک بھی نہیں آئے گا اور تم سے فارغ ہوگا، اور جو شخص کے تمہارے پاس آئے گا اس جیسے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ سے تمہیں کوئی آسانی اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور تم نے جو نصیحت کے لیے لکھا ہے تو جان لو کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتا ہے تو لوگ بھی اس سے شرم رکھتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر دلیری کا اظہار کرتا ہے تو سب لوگ اس پر دلیر ہو جاتے ہیں، اور جو کوئی آج امن میں ہے کل کو خستہ حال ہوگا، اور جو آج خستہ حال ہے کل کو امن میں ہوگا، اور جو کوئی اپنے آپ پر تکبر کیے ہوئے ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں معذور ہوگا۔ دنیا کی تمام نیکیوں کا نچوڑ صبر کرنا ہے، اور صبر کا اجر سب سے زیادہ، اور اپنے سب کاموں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد طلب کر تاکہ تجھے مدد ملے، اور اس پر بھروسہ رکھ تاکہ کاموں میں تیری مدد ہو۔ اور جو کوئی آنکھ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی دیکھے تو اس کا غم طویل ہو جاتا ہے، اور جو کوئی زبان کو کھلی چھوڑ دیتا ہے کہ جو کچھ چاہے وہی کہے وہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ میری سوچ کے مطابق جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں وہ تجھے راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مجلس میں حضرت خواجہ حسن بصری اور عرب کا مشہور شاعر فرزوق دونوں موجود تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری تقوی اور پرہیزگاری میں اور فرزوق شاعری، برائی اور بدکاری میں شہرت رکھتا تھا۔ اس مجلس میں سے اچانک ایک شخص نے آواز دی کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو سب سے بہتر اور افضل ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو سب سے برا اور بدتر ہے۔ فرزوق شاعر نے اس آواز کو سن کر حضرت خواجہ حسن بصری سے کہا کہ یا حضرت یہ آواز کیسی ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا، مجھے کیا خبر کہ یہ سب سے بہترین کون ہے اور سب سے بدترین کون ہے؟
یہ بات تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر ذوق شاعر حضرت خواجہ حسن بصری سے مخاطب ہو کر بولا، حضور، اس مجلس میں بدترین شخص میں ہوں۔ قضائے الہی سے کچھ مدت بعد پھر ذوق شاعر کا انتقال ہو گیا۔ عارفین میں سے ایک شخص نے اس کو عالم ارواح میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم پر کیسی گزری اور تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ پھر ذوق نے جواب دیا کہ مرنے کے بعد جب فرشتے مجھے لے کر چلے تو میں سخت ڈرا اور شدید خوف زدہ ہو کر کانپنے لگا۔ تب مجھے ایک آواز آئی، اے فرزوق، تجھے تو اسی دن بخش دیا گیا تھا جس دن تو نے اپنے آپ کو بدترین شخص سمجھ لیا تھا۔ جو شخص اپنے آپ کو عاجز بنا لیتا ہے اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضرت خواجہ حسن بصری ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب لوگوں نے میت کو قبر میں دفن کر دیا تو حضرت حسن بصری اس قبر پر بیٹھ کر بہت روئے۔ پھر آپ نے وہاں پر موجود لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، اول و آخر قبر ہے، پھر تم اس بات سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب تمہارا اول و آخر یہی ہے تو پھر اے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں، اول و آخر کو ٹھیک کر لو۔ حضرت حسن بصری کا یہ بات فرمانا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی خطاؤں کو یاد کر کے زار و قطار روئے اور بارگاہ رب العزت میں سچے دل سے توبہ کر کے نیک اعمال پر عمل پیرا ہو گئے۔ سعید بن ابی مروان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں حضرت حسن بصری کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ واعظ فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں حجاج بن یوسف اپنے خادم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا اور ایک مقام پر کھڑے ہو کر اس نے دیکھا کہ حضرت حسن بصری کے گرد لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہے۔ چنانچہ وہ حضرت حسن بصری کی جانب چل دیا۔ جب آپ نے حجاج کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس طرح حجاج اس چھوڑی ہوئی جگہ پر یعنی میرے اور حضرت حسن بصری کے درمیان بیٹھ گیا۔ حضرت حسن بصری نے حجاج کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی اور اسی طرح واعظ فرماتے رہے جیسا کہ ہر روز فرماتے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج حضرت حسن بصری پہلے کی طرح ہوں گے، حجاج کی مجلس میں بیٹھ جانے سے کچھ زیادہ ہی گفتگو کریں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ حجاج کا تقرب حاصل ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈر سے واعظ مختصر کر دیں۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری نے باقی دنوں کی طرح ایک جیسا ہی واعظ کیا اور وقت مقررہ پر ہی ختم کیا اور قطعی طور پر اس بات کی پرواہ نہ کی کہ حجاج پاس بیٹھا ہوا۔ جب آپ واعظ سے فارغ ہوئے تو حجاج نے اپنا ہاتھ اٹھا کر آپ کے کندھے پر مارتے ہوئے کہا، شیخ نے سچ کہا اور خوب کہا، لوگوں ایسی ہی مجالس میں بیٹھا کرو اور جو کچھ وہاں پر سنو اس کو اپنی عادت بنا لو۔ مجھے یہ حدیث مبارکہ پہنچی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں، اور ہم لوگ دنیا کے انتظام میں مبتلا ہو گئے، ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ بیٹھتے، اس لیے کہ ہم ان مجالس کی خوبیاں زیادہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد حجاج نے مسکراتے ہوئے ایسا خطاب کیا کہ حضرت حسن بصری اور تمام حاضرین مجلس اس کی فصاحت و بلاغت سے حیران ہوئے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر چل دیا۔ اسی اثنا میں شام کا ایک شخص حضرت حسن بصری کے پاس آیا اور اسی جگہ پر جہاں پر حجاج بیٹھا تھا کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، اللہ کے بندو، تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ میں ایک ضعیف آدمی ہوں اور جہاد کرتا ہوں، گھوڑا خچر اور خیمہ کی مجھے تنگی ہے، اور میرے پاس 300 درہم ہیں جو مجھے لوگوں نے دیے ہیں، اور میری 7 بیٹیاں ہیں۔ غرض یہ کہ اس بوڑھے نے اپنی غربت کی شکایت کی۔ حضرت حسن بصری اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو اس پر ترس آیا۔ حضرت حسن بصری اپنا سر نیچے جھکائے اس کی بات غور سے سن رہے تھے۔ جب اپنی بات ختم کر چکا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا غلام خیال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا۔ لوگوں سے دینار و درہم کی خاطر لڑتے ہیں۔ جب دشمن خدا خود جہاد پر جاتے ہیں تو خود چمکتے خیموں میں قیام کرتے ہیں اور تیز سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو جہاد پر روانہ کرتے ہیں تو بھوکا پیاسا پیدل ہی روانہ کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کھری کھری باتیں سلاطین اسلام کے بارے میں کیں۔ اسی مجلس میں سے اہل شام کا ایک شخص اٹھا اور سیدھا حجاج کے پاس گیا اور حجاج سے آپ کی چغلی کر دی، اور جس طرح آپ نے بیان کیا تھا بالکل اسی طرح حجاج سے کہہ دیا۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد حجاج کی طرف سے ایک آدمی آیا اور آپ سے کہا کہ آپ کو حجاج نے بلایا ہے۔ حضرت حسن بصری اس کے ساتھ چل دیے۔ ہمیں خطرہ پیدا ہوا کہ دیکھتے ہیں ان کھری کھری باتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ مسکراتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ میں نے آپ کو بہت کم ہنستے ہوئے دیکھا۔ آپ کی عادت ہمیشہ سے ہی مسکرانے کی تھی، چنانچہ واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے
آپ نے امانت کی عظمت کے بارے میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے میں بھی امانت ہے۔ شاید تم یہ خیال کرتے ہوگے کہ خیانت سوائے درہم و دینار کے اور کسی شے میں نہیں، حالانکہ سب سے بری خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ باتیں کریں، پھر تم اس کو ایک آگ کے شعلے کے پاس جا کر بیان کر دو۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں اس شخص حجاج کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں۔ آپ نے یہ جو الفاظ کہے ہیں کہ دشمن خدا خود جہاد پر جاتا ہے تو ایسا اہتمام کراتا ہے، اور جب دوسرے کو جہاد پر روانہ کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے۔ ویسی باتیں نہ کرو، ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاؤ، اور نہ ہم اس بات سے آپ کی نصیحت کو لغو جانیں، لیکن آپ کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دور کیا۔ جب یزید بن عبد الملک دمشق میں مسند خلافت پر متمکن ہوا تو اس نے عراق کو خراسان پر عمر بن حبیرہ کو گورنر بنا کر بھیجا۔ عمر بن حبیرہ نے اپنے دربار میں حضرت حسن بصری، امام محمد بن سیرین اور امام شیبی کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یزید بن عبد المالک کو اپنے بندوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے اور مجھے خلیفہ نے گورنری کے منصب پر فائز کیا ہے، لہذا مجھے جو بھی حکم خلیفہ کی طرف سے ملتا ہے میں بغیر حیل و حجت کے اس کی تعمیل کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ گورنر عمر بن حبیرہ کی اس سیاسی گفتگو کو سن کر حضرت خواجہ حسن بصری گویا ہوئے اور جرأت و بےباکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابن حبیرہ، تم یزید بن عبد الملک کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہرگز یزید بن عبد الملک سے نہ ڈرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہاں میں یزید بن عبد الملک کے شر سے بچا سکتا ہے، لیکن یزید بن عبد الملک تجھے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہرگز نہیں بچا سکتا۔ یاد رکھو وہ قہار و جبار جلد ہی تیرے پاس ملک الموت کو بھیجے گا، جو تیرے اس عالی شان محل اور خوبصورت تخت سے تجھے ایک ہی لمحے میں اندھیری، تاریک اور تنگ قبر میں پہنچا دے گا۔ وہاں پر تجھے سوائے تیرے اعمال کے کوئی کام نہیں دے گا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کسی بادشاہ کے حکم کو نہ مان، کیونکہ خالق کی مسجد میں کسی مخلوق کی فرمانبرداری قطعی طور پر روا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی اس جرأت مندانہ تقریر کو سن کر گورنر عمر بن حبیرہ پر سختہ طاری ہو گیا، حیرت کے مارے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے بعد تینوں بزرگ شخصیات گورنر کے دربار سے واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے حکایت بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک عزت فروش ملکہ نامی عورت تھی جس کے حصے میں حسن کا تہائی حصہ آیا تھا۔ اپنے پاس آنے کے لیے لوگوں سے کم از کم 100 دینار وصول کرتی تھی۔ ایک عابد نے اس کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گیا، چنانچہ کسی طرح محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے اور اس کے پاس آ گیا۔ اس عورت کے پاس سونے کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھی تھی۔ عابد نے کہا، مجھے تیرا حسن پسند آ گیا تھا، اس لیے میں نے بڑی محنت سے 100 دینار اکٹھے کیے اور یہاں آیا ہوں۔ فاحشہ عورت نے عابد کو بھی اپنے ساتھ تخت زریں پر بٹھایا۔ عابد کو اس وقت اچانک قیامت میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا یاد آ گیا اور اس کا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور بولا، مجھے جانے دو اور یہ دینار تم لے لو، کیونکہ میں یہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ مگر عورت کہنے لگی کہ یکدم آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو یہ کہتے تھے میرا حسن تمہیں پسند آ گیا ہے اور اب بھاگ رہے ہو۔ عابد کہنے لگا کہ تمہارے تخت پر بیٹھنے سے مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا اور میں قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہوں، تو اب میرے لیے تم کوئی پسندیدہ نہیں رہی ہو، یعنی میری سوچ بدل گئی ہے۔ مگر عورت کہنے لگی، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو میں اب تمہارے سوا کسی کو شوہر نہیں بناؤں گی۔ مگر عابد کا دل نہ مانا اور وہ مسلسل کہتا رہا کہ خدا کے لیے اب مجھے یہاں سے جانے دو۔ آخر عورت بولی کہ ٹھیک ہے جاؤ، مگر مجھ سے نکاح کا وعدہ کرتے جاؤ۔ پھر عابد نے کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو وہ ہوگا، اور پھر سر پر چادر اوڑھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ عورت نے بھی اپنی بد کرداری اور عزت فروشی سے توبہ کی اور اس کی تلاش میں چل نکلی۔ عابد کے شہر میں پہنچ کر اسے تلاش کیا اور کسی طرح اسے خبر بھجوائی کہ ملکہ تم سے ملنے آئی ہے۔ عابد نے جب یہ سنا تو چیخ مار کر گرا اور جان دے دی۔ عابد کی موت کے بعد ملکہ بہت مایوس ہوئی، پوچھا اس کا کوئی قرابت دار ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عابد کا ایک بھائی ہے، وہ بھی فقیر ہے۔ ملکہ نے عابد کی محبت میں اس کے بھائی سے نکاح کیا، جس سے اس کے 7 بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب نیک اور صالح پرہیزگار ہوئے۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری نے اس حکایت سے یہ بات اخذ کی کہ جو شخص
رزق حلال کمائے گا اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، بس آخر میں یہ کہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ اس بات پر مکمل طور سے متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح معجزہ انبیاء کرام کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، وہی کرامات اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے ذریعے بھی ظاہر کرتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے علماء کی طرح پوری دنیا کے علماء، خاص طور پر سعودی عرب کے علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ والوں کے ذریعے ایسے اعمال ظاہر ہوتے ہیں جن کا احاطہ انسان کی عقل نہیں کر پاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میری طرف سے فرض کی ہوئی ان چیزوں سے جو مجھے پسند ہے میرا قرب زیادہ حاصل کر سکتا ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ ایسے بہت سے امور ہیں جہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے اور ہم ان کو منوان تسلیم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کے ہر مسلک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض ایسے کام یعنی کرامات اس کے برگزیدہ بندوں کے ذریعے رونما ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقل بظاہر قبول نہیں کرتی، تاہم عقیدہ کی بنیاد پر ان کا یقین کیا جاتا ہے۔ مشہور تابعی حضرت اتباء الغلام اللہ سے 3 چیزوں کی دعا مانگتے تھے: اچھی آواز، وافر مقدار میں آنسو، اور بغیر کچھ کیے کھانا۔ چنانچہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو وہ خود بھی روتے تھے اور دوسروں کو بھی رلاتے تھے۔ آنکھوں سے آنسو کافی دیر تک جاری رہتے تھے، اور جب اپنے گھر جاتے تھے تو گھر میں کھانے کی چیزیں خود ہی مل جاتی تھیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیزیں کہاں سے میسر ہوں۔ مشہور تابعی حضرت عبد الواحد بن زید فالج کے شکار ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وضو کرتے وقت ان کے اعضاء درست ہو جائیں، چنانچہ وہ جب بھی وضو کرتے تھے ان کے اعضاء درست ہو جاتے تھے۔ وضو سے فراغت کے بعد ان کے اعضاء پہلے کی طرح مفلوج ہو جاتے تھے۔ مشہور تابعی حضرت عمر بن عتبہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، گرمی سخت تھی، اچانک بادل ان پر سایہ کرنے لگا۔ جب وہ جہاد میں اپنے ساتھیوں کی سواریوں جانوروں کو چراتے تھے تو چیر پھاڑ کرنے والے جانور بھی سواریوں کی حفاظت کرتے تھے۔ محترم ناظرین، انسان کی عقل چونکہ محدود ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رونما ہونے والے معجزات و کرامات کا مکمل طور پر احاطہ کر لے۔ لہٰذا ایک سلیم الطبع دینی سمجھ کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی شناخت کرنی چاہیے جن کا واحد مشن دین اسلام کی تضحیق و تضلیل اور ملت اسلامی میں انتشار پیدا کر کے اسلام دشمن طاقتوں کی خدمت کرنا ہے۔ اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ مسلمانوں کو اخوت و محبت کے اصول پر کاربند رہ کر دین اسلام پر چلنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا بنائے، اور اللہ پاک حضرت رابع بصری اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔